آپ تشریف لاتے ہیں میرے بھائی حافظ علامہ محمود سے ملائی ظہیر صاحب، ان کا نعرہ تکبیر، قائد کا استقبال کھڑے ہو کر کرے، نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اسلام کا بے باک سپاہی، مجھ سے ملائی اسلام کا بے باک سپاہی، مجھ سے ملائی نعرہ تکبیر۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، ابھی مجھ سے قبل بھائی ڈاکٹر عتیق امجد صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور بابا شہید کے ساتھ عقیدت اور محبت کے جذبات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج لگ بھگ 36-37 برس بیت جانے کے بعد بابا شہید کی یاد وہ ہمارے دلوں میں دھڑک رہے ہیں، ہمارے جسم میں لہو بن کر دوڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ تو ساتھیوں، بات سمجھ میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود آج بھی بابا شہید کی یاد ہمارے شعور اور لا شعور کو معطر کیے دیتی ہے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی بندگی میں اور آمینہ کے لال کی غلامی میں گزاری تھی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ناتواں اور ناکارہ، بے بس اور لوچار اسی بابا شہید کے ولولے کو، اسی تنتنے کو، اسی حوصلے کو، اسی زمزمے کو، اسی ہمہمے کو، اسی جرت کو، اسی بہادری کو اپنے دلوں میں لیے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی گلیوں میں، چوراہوں میں، ممبروں سے، محراب سے، مساجد سے، چوکوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت کو لیے ہوئے میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان میں کتاب و سنت کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اور آج علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اور آج جڑا والا میں آپ لوگوں کے پاس جس کانفرنس میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اس کانفرنس کا عنوان ہے رہبر کامل کانفرنس۔ تو ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا، کائنات میں اگر کوئی ایسا گروہ موجود ہے، بابا شہید کے الفاظ میں ہم ٹھوک کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر ڈنکے کی چوٹ، اگر کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے، میرا مسلک وہی مسلک ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو دیا کہ وہ تمہارا مسلک مسلک اہل حدیث ہے،
جس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور ہم نے اس پیر کو، اس رہنما کو اپنا پیر کامل جانا ہے، جس کی صورت میں بھی اکمل، جو اپنی سیرت میں بھی اکمل ہے۔ ساتھیو یاد رکھنا، کمال دو طرح کے ہوئے کرتے ہیں۔ سیرت جو ہے اس میں کمال دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک روحانی کمال ہوتا ہے، ایک جسمانی کمال ہوتا ہے۔ ہمارا پیر، ہمارا مرشد روحانی طور پر بھی رہبر کامل، جسمانی طور پر بھی رہبر کامل، روحانی کمال کی بات کو سنتے جانا۔ اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو منور نہیں کیا تھا، چاند کو روشنی عطا نہیں کی تھی، ستارے کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر سن لو، پھر اگر رسول آ جائیں، آمینہ کے لال آ جائیں، پھر جس کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کر فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اس ہستی اقدس و مقدس کو ہم نے اپنا رہبر کامل جانا کہ جب معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آپ مسجد اقصی پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ ہیں، مسجد اقصی پہنچے، آپ نے وہاں پر خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل نے جواب دیا آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل یہ یہاں پر کیا کرنے آئے؟ آقا یہ یہاں نماز کو ادا کرنے آئے، جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے رہنما، ہمارے پیر، رہبر کامل، روحانی طور پر بھی کامل، اور آؤ ذرا آقا کی جسمانی کمال کو بھی سنتے جانا۔ آقا کائنات خود اپنی زبان مبارک سے اس بات کو ارشاد فرما رہے، ایک دن میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے 2 فرشتوں کا نزول ہوا، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی بلندی کے تذکرے ہم نے آسمان عالم پہ سنے؟ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے، اس کی ہم نے جسمانی بلندی کے، اس کے وزن کے چرچے آسمان پہ سنے۔ کہا کیوں نہ آج اس کے وجود کو جانچا جائے، اس کے جسم کو ٹٹولا جائے۔ آقا کائنات نے خود اپنی لسان مبارک سے ارشاد فرمایا، ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری، فرشتے نے کہا اسے ایک سے نہ تولا جائے۔ آقا کائنات نے فرمایا مجھے 10 انسانوں سے تولا گیا، میرا پلڑا بھاری 20 سے 50 سے 100 سے 1000 سے 10,000 سے 1,00,000 سے۔ پھر وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، ایک پلڑے میں میرے رہبر کامل کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے ان پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا
اور تنہا بنا کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس بات پر مہر لگا دیا گیا پوری انسانیت مل کر بھی آقا کائنات کی جسمانی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساتھیو، اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منشور ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کی فکر ہے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کو اگر منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ، کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ۔ اہل حدیث کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے۔ بابا شہید کے الفاظ میں آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم میں ہوتے ہوئے اہل حدیث کے بیٹے کو یہ بات کہو گے، کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نفسو حیرے کی مان لو، اللہ کی قسم اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی قول اللہ کی دعوت کو لے کر، اسی قول رسول کی دعوت کو لے کر میدان عمل میں اتر چکے، اور ہمارے اسلاف ساری زندگی اس بات کا درس دیتے رہے، اور انہوں نے قال اللہ کے لیے، قال رسول کے لیے حالی نعروں کو نہیں لگایا، حالی دعووں کو نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کے اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے مختصراً اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، ایک نکتے کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے ایک اور پروگرام میں بھی شرکت کے لیے جانا ہے، مگر محترم بھائی کاشف نواز رندھاوا صاحب، ان کے پرزور اصرار پہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ آخری نکتہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی آپ نے اس بات کو سنا، مجھے آقا سے عقیدت، مجھے آقا سے محبت، ہمارے دوسرے مسالک والے اپنے اپنے اسٹیجوں سے اس بات کا نعرہ لگانے والے، مجھے آقا سے محبت، مجھے آقا سے عقیدت۔ پھر ساتھیوں، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم محبت کی دعوت کو دینے والے، اختلافات کو ختم کرنے والے، کسی پر طنز نہ کرنے والے، نہ کسی پر تان کو کرنے والے، ہم لوگوں کو، دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والوں کو، دوسرے مرتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے کو پیار کی دعوت دینے والے، امن کی دعوت لینے والے۔ مگر ماجرا کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے اسٹیج سے آقا سے عقیدت کا اظہار کرنے والا، آقا سے محبت کے بات کرنے والا۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج اس نکتے کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے، اپنے دلوں میں اتار کے جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے آقا سے محبت ہے، تو نے کہا تجھے آقا سے محبت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ تو نے آقا سے عقیدت کا اظہار کیا، مگر جب بات آئی نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی، معیشت کی، معاشرت کی، تمدن کی، سیاست کی، کاروبار کی، تو نے کہا
آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کا فتویٰ تو ٹھیک ہے، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے حدیث کی خطابت کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اسٹیج سے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، سن لو، تو بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ اللہ خود کلام مجید میں ارشاد فرما رہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نعرے کو لگایا، آقا سے عقیدت کے نعرے کو لگایا، آقا سے محبت کے نعرے کو لگایا۔ فرق یہ ہے ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ہم نے اس چہرے کو دیکھ لیا، وہ پیر ہمارا رہبر کامل ہے کہ اب ہمارا جی کسی اور چہرے کو دیکھنے کو کرتا ہی نہیں۔ اور ساتھیوں میں کس چہرے کی بات کر رہا؟ جس کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ اتنے حسین کہ آپ جیسا حسین جنا جا سکتا ہی نہیں، ایسا محسوس ہوتا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی فرق ہے آپ کی محبت میں، ہماری محبت میں۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے اصحاب میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت یہی دعوت ہے، ہم اس بات کا اعلان کرنے والے اہل حدیث، اس کے سر کا مالک عرش کا خدا، اہل حدیث اس کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ساتھیوں آج آپ کے سامنے پوری دنیا کے مسائل، جس طرح مسلمانوں کو، آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کو فلسطین میں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا، اور آج ہم بے حسی سے اس بات کا تماشا دیکھ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کی اصل وجہ ہی یہی ہے، ہم قال اللہ کی بات کو کرنے والے، قال رسول کی بات کو کرنے والے، مگر ہمارے نعرے صرف دکھلاوے کے، کھوکھلے تقاریر کی حد تک۔ آج ہم ذلیل و خوار، کبھی وہ وقت تھا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، پورے کفار ہماری ہیبت سے
اپنی کچھاروں میں بیٹھے ہوئے کامتے تھے، اور آج ہم تعداد میں بھی اربوں سے زیادہ، کروڑوں اربوں کی تعداد میں 57 کے قریب اسلامی ممالک اور مٹھی بھر لوگ، مٹھی بھر یہودی آپ کی میری ماں بہنوں بیٹیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی ہی بیٹی کو غیرت سے، حیا کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ غیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جانتے ہو جب یہودی گنڈے اپنی ہی ملت، اس کی عزت کے در پہ ہو گئے، اپنی ہی مسلک کی بیٹی کی عزت کے در پہ ہو گئے، اس نے انہیں موسیٰ کا واسطہ دیا، تورات کا واسطہ دیا، کہنے لگی میں تمہاری ہم مذہب، میں تمہاری ہم مسلک، مگر جڑا والا میں آئے ہوئے لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اب جب اس یہودی لڑکی نے دیکھا مجھے دنیا کی کوئی طاقت ان گنڈوں سے نہیں بچا سکتی، باب عالی کی طرف اپنے منہ کو کیا، چلا کر بولی واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی، آپ کی میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ کے کانوں میں یہودی لڑکی کی آواز ٹکرائی، آپ لپک کر اٹھے، دوڑے یہودی لڑکی کے سر پر جا کر دست شفقت کو رکھا، پکار کر بولے مدینہ میں میرے تخت رہنے والی لڑکی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آج کیا ماجرا ہے؟ آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا، مگر ہمارے بے حس حکمران ان کے کانوں پر جو تلک نہیں ریگتی۔ اللہ کی قسم فوراً سے پہلے کوئی مضبوط لاہ عمل کا اعلان کرو، ورنہ کل ساقی حوض کوثر کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ آج ہم آپ لوگوں کے اجتماع کی وساطت سے اپنے حکام کو، اپنی افواج کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اعلان سن لو، فوراً سے پہلے کسی مضبوط لاہ عمل کا اعلان کرو، چاہے وہ جنگ کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنی افواج کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ جنگ کو لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی ایسا مشکل وقت آیا تو میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، نعرہ تکبیر۔ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ حیات باقی بات باقی، پھر کبھی زندگی میں آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا، مفصل خطاب ہوگا، ایک مرتبہ پھر قائدین کی موجودگی میں اس بات کا اعادہ کرو، اعلان کرو، مرکزی جمعیت آپ کو کال دے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو، دفاع صحابہ کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو، اسلامی شاعر کے تحفظ کے لیے تیار ہو۔ ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔